السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 196 سورہ البقرہ تک ہم تفسیر کر چکے تھے۔ ہم نے ان آیات میں پڑھا تھا کہ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا اور حرمتوں کا بھی قصاص ہوگا۔ اور جو 4 مہینے ہمیں بتائے گئے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی حج کے مہینے، اور رجب عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ تو ان چاروں مہینوں میں قتال بالکل ممنوع ہے، اس سلسلے میں یہاں پر وضاحت کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی مال کو دنیا کے لیے جمع کر کے، اور احسان کی روش اپناؤ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا حج اور عمرے کے ارکان کو اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جسے جو میسر ہو وہ قربانی کر دے، البتہ سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی حلال گاہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوائے اور فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو حج تک کے عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے، تو اپنی سہولت کے مطابق قربانی کر دے، اور جو کچھ نہ پائے تو دوران حج 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے واپسی پر رکھ لے، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائش پذیر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ابھی حج ہی کا موضوع جاری ہے۔ آیت نمبر 197 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے معروف مہینے، یعنی حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے۔ تو ان میں جو حج کرے تو حج کے دوران نہ شہوانی کام اور نہ گناہ اور نہ لڑائی جھگڑے، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور اپنے ساتھ زیادہ تقوی لے کر چلو، اور بہترین زیادہ راہ تو تقوی ہی ہے، لہٰذا اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو حج کے مہینے معلوم ہیں، ان میں جو حج کرے تو اس کے دوران، یعنی حج کے دوران شہوانی کام اور گناہ اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ مومن چونکہ ایک باعقل اور باشعور انسان ہوتا ہے اور وہ ایک مقصد کے لیے جیتا ہے، اور نہ محض شہوانی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے۔ وہ خود غرض اور متکبر نہیں ہوتا جو اپنے آرام و آسانی کے لیے دوسروں کو تکلیف دے اور لوگوں سے جھگڑنے میں خوشی و اطمینان محسوس کرے، بلکہ وہ ایثار پیشہ ہوتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کو آرام پہنچانے میں خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا بنیادی تقاضا بھی یہی ہے کہ مومن کی خواہشات اور جذبات اور احساسات پوری طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوں، اور زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ عبادات کا مقصد انہی اوصاف کو ابھارنا ہے، اور حج اس کا بہت ہی زبردست ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور شہوانی فعل اور فسق اور فجور سے بچا رہا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسا کہ اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو احرام کی پابندیوں پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ حالت احرام میں میاں بیوی جو ہیں وہ نہ صرف مباشرت سے پرہیز لازمی ہے، بلکہ ایسی گفتگو اشارے کنایوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے جس میں ذرا سے بھی شہوانیت کا شائبہ ہو۔ بد کلامی، فحش گفتگو سے ہر طرح اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر جدال، یعنی کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں کیا جائے گا، اور کوئی غصے والی گفتگو نہیں کی جائے گی، اور جو بھی تم کرو گے بھلائی میں سے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی چھپی نیکیاں کریں اور دوسروں کی مدد اور صدقات کریں جس کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی سامان سفر، ضرورت کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام وغیرہ جو ہے وہ کر لیا کرو ساتھ میں۔ تو
سفر حج میں ضروری سامان ساتھ ہونا چاہیے تاکہ انسان دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل یمن حج کے لیے آتے لیکن زیادہ راہ ساتھ نہ لاتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مکہ آتے تو لوگوں سے بھیک مانگنے لگتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَتَزَوَّدُوا۔ توکل کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان خواہ مخواہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج بنا رہے۔ یہاں ایک رہنما اصول بیان کیا گیا کہ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ تقوی یا پرہیزگاری اگر فکر و عمل پر حاوی ہو تو کام میں سادگی کا عنصر غالب رہتا ہے۔ حج جو ہے سفر حج کوئی سیر اور تفریح کا سفر تو نہیں، لہٰذا اس میں سامان تعیش اور اسراف کا رجحان سخت ناپسندیدہ ہے، اور اگر حج اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے تو دل میں تقوی کا احساس ضروری ہے۔ پھر نمائش اور ریاکاری کے کاموں جس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ہار اور پھول گلے میں ڈلواتے اور فوٹوگرافیاں آنے سے پہلے کرتے، سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک جمگٹا بنا کر پھر وہ حج کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اس جیسے شیطانی مظاہرات یعنی دکھاوے، اور پھر حج سے واپسی پر بھی یہی کام کرنا کہ لوگوں کو جمع کیا ہو، پہلے سے بتایا ہو کہ ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر وہ ہار اور پھور لے کے پہنچ جائیں، اور پھر حاجی اور الحاج جیسے القابات جو ہیں ان کو اپنے قریب تک نہیں آنے دینا چاہیے۔ اسی کو تقوی کہا گیا ہے کہ حج کے دوران بھی مسلسل تقوی اختیار کیا جائے اور حج کے بعد بھی۔ اگلی آیت میں فرمایا لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کر لیا کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب ٹھہرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ ان آیات میں ظاہری تقوی اور دینداری کے جاہلانہ تصورات اور نظریات کو ختم کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوران جاہلیت میں عکاظ اور مجنہ اور ذوالمجاج مکہ کے بڑے بازار ہوا کرتے تھے۔ دوران حج لوگ ان بازاروں میں تجارت کرنا گناہ سمجھتے تھے، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ انسان اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی جائز اور حلال کام بطور روزگار کر لے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے، لہٰذا اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کو اللہ کے فضل تلاش کرنے کو کہا گیا۔ حج اگرچہ اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس میں اپنی ضروریات کے لیے دوسروں سے سوال کرنے اور اپنی عزت نفس مجروح کر کے دینی وقار کو ٹھیس پہنچانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنی معاش کا تھوڑا بہت بندوبست کر لے تاکہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ یہاں اسی کی اجازت اور ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ انسان دینداری میں ہو اور پھر ساتھ میں لوگوں سے مانگتا پھرے، اور حج چونکہ کسی پہ احسان تو نہیں ہے کہ حج کرنے کے لیے ہم جائیں تو وہاں لوگوں سے جو ہے وہ مانگتے رہیں، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو خود پورا کرے۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ذکر و اذکار اور قربت الہی اور اپنے تزکیہ نفس کے انتہائی قیمتی لمحات کو بازاروں میں گھومنے پھرنے اور تحفے تحائف کی خریداری میں ہی گنوا دے، بلکہ صرف اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے یہاں پر اللہ کا فضل تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب ٹھہرو اور اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس بات کو یاد رکھو کہ اس سے قبل تو تم لوگ کفر و شرک بدعت اور جاہلانہ رسومات میں مبتلا تھے، اور خاندانی تفاخر یعنی خاندان میں اپنے خاندانی نسب پر فخر کرنا اور ریاکاری پر مشتمل افعال ہی کو اپنا دین سمجھتے تھے۔ لیکن اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو دورہ جہالت کے تمام برے طور طریقے چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، یعنی تسبیح تحلیل اور نمازیں پڑھو اور ذکر میں رہو۔ اور پھر آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم
اس جگہ سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اوپر حج کے اہم ارکان کا ذکر کیا گیا اور بتایا کہ 9 ذی الحجہ کو لوگ منی سے عرفات جاتے ہیں اور مغرب تک وہاں ٹھہرتے ہیں۔ زوال سے مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے، اور یہ حج کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ مغرب کے بعد جب مزدلفہ آ جاتے ہیں اور رات کو وہیں ٹھہرتے ہیں۔ بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں قریش اور ان کے ہم مسلک عرفات نہ جاتے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے، اور بقیہ تمام عرب لوگ عرفات میں وقوف کرتے۔ ظہور اسلام کے بعد یہ جاہلانہ امتیاز ختم کر دیا گیا، اور یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سب لوگ عرفات میں وقوف کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ لوٹیں۔ یہ آیت اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا جب تم حج کے ارکان پورے کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خِلَاقٍ۔ تو جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو جیسا کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے کیا کرو۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات اور شب میں قیام مزدلفہ کے بعد 10 تاریخ کو منی آ کر پہلے ایک شیطان کو رمی کرنا یعنی کنکر مارنا ہے، پھر قربانی کر کے سر منڈوانا اور احرام کھول دینا ہے، پھر طواف افاضہ وغیرہ سے فراغت کے بعد 3 روز تک منی میں ٹھہرنا اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ کرنا ہے۔ دوران جاہلیت میں قیام منی کے دوران جاہلانہ تقریبات، خاندانی بڑائی اور بزرگوں کے کارناموں کا ذکر بڑے ہی جوش و خروش سے کیا جاتا تھا۔ تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور ہدایت سے نوازا ہے تو ان خرافات سے یکسر پاک کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہی کی بڑائی اور حمد و ثنا ہو اور اعتراف نعمت کے طور پر زیادہ سے زیادہ جوش اور جذبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کیا جائے۔ پھر اسی آیت میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اور آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کے لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کو ان کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا ہوا ہے وہ اس دنیا میں ہی مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی خواہشات کرنا اور صرف دنیا ہی کی فکر میں لگے رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا انہیں اتنی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ان آیات میں 2 گروہوں کے انداز فکر اور انجام کا ذکر ہے، ایک دنیا کے مفادات اور مقاصد کا طلبگار اور حرص اور کا بندہ بنا ہوا ہے، اور اس کے دل اور ذہن پر تو دنیا ہی چھائی ہوئی ہے اور اس کی دعائیں صرف دنیا تک ہی محدود ہیں، اور وہ آخرت کے تصور سے ہی محروم ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے کوشش بھلا کیا کرے گا، لہٰذا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس عقل سلیم رکھنے والا اللہ کا مومن بندہ دنیا کو متاع قلیل یعنی بہت وقتی فائدہ سمجھتے ہوئے اس کو آخرت کے حصول کا ذریعہ سمجھتا ہے، لہٰذا یہاں کھیتی تیار کر کے آخرت میں فصل کاٹنے کا خواہشمند رہتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ یہاں کی گئی محنت کا بدلہ یہاں بھی ملے گا، لیکن آخرت میں تو خوب بڑھا چڑھا کر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ حج کے ایام اللہ سے قربت اور دعاؤں کی مقبولیت کے بہترین لمحات فراہم کرتے ہیں، اور ان میں اکثریت سے یعنی جو ہے وہ دعائیں کرتی بھی ہے اور کثرت سے دعائیں مانگنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور یہ دعا تو بہت ہی جامع ہے، چنانچہ کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، بالخصوص سعی اور طواف کے دوران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو
حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور یہ دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ عام دنوں میں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔